زکوٰۃ کے آداب اور قواعد۔ نمبر 1، اس کی ادائیگی میں عجلت کریں، اس کے واجب ہونے کے وقت سے پہلے ہی ادا کر دیں، اور دیر کرنے میں اپنے مال پر اور اپنے اوپر کسی قسم کی بیماری اور آفت آ جانے کا احتمال ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ 6 ماہ کی دے دیں، 4 ماہ کی دے دیں، سال کے سے پہلے ہی دے دیں، تو دے دیں، کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں، لمحے کا پتہ نہیں۔ اگر آپ منتھلی نکال کے رکھتے ہیں کہ جی سال بعد جب اس پہ مال پہ پیسے پورے ہوں گے، سال پورا ہوگا اس مال پہ تو ہم زکوٰۃ دے دیں گے، تو طریقہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ منتھلی بھی دے دیں تو کسی کی ضرورت پوری ہوتی رہے تو آپ کی اس کی دعا سے آپ کی بیماری اور آفات ٹلتی رہیں گی۔ کوشش کریں کہ زکوٰۃ کا حساب قمری سال پر کریں۔ شمسی سال میں 10 یوم کی تاخیر پر سال ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں 36 سال میں 1 سال کی زکوٰۃ کم ہو جاتی ہے جو اس کے ذمہ رہ جاتی ہے۔ تو ہر کوئی قمری جیسے رمضان کے چاند سے آپ رکھیں گی تو بیسٹ ہے، یا شعبان کے چاند سے رکھ لیں تاکہ رمضان سے پہلے آپ غربا کو، ضرورت مندوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، ڈیزرونگ لوگوں تک وہ پہنچا دیں تاکہ وہ اپنا رمضان کپڑے لینے ہیں یا راشن لینا ہے وہ پرسکون گزار سکے۔ تو آپ شعبان کا چاند رکھ لیں یا رمضان کا روزے شروع ہو جاتی ہیں، پھر اس ٹائم روزہ رکھ کے ہر جگہ پہنچانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، تو شعبان کا مہینہ بیسٹ ہے، آپ اس کے چاند کے ساتھ نکالیں تاکہ اگلے شعبان کو پھر آپ اسی چاند کے ساتھ نکالیں۔ دوسری چیز، زکوٰۃ کا مخفی طریقے سے ادا کرنا، اس لیے کہ اس میں ریاکاری اور شہرت سے امن ہے، اور لینے والے کی پردہ پوشی ہے، اس کو ذلت سے بچانا ہے۔ ہاں، دینی مصلحت اظہار کی ہو تو اظہار افضل ہوگا، تاکہ کچھ لوگ دیکھیں کہ یہ کتنے ریگولر زکوٰۃ دے رہا ہے اور میں کیوں نہیں دے رہا۔ یا ایسے ادارے جہاں زکوٰۃ جمع ہوتی ہے تو وہاں بتانا پڑتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ سے قرآن کی اشیاء یا قرآن کا ہدیہ نہیں ادا ہوتا، اور زکوٰۃ جو ہے وہ مسجد میں نہیں لگتی، مسجد کے مصارف میں وہ یوز نہیں ہوتی۔ اسی طرح زکوٰۃ کنویں کی کھدائی میں، یعنی پانی کے مصرف میں، جہاں تک میری نالج ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس اس کے بارے میں کوئی فتاوی یا احادیث موجود ہو، تو پانی کی مصارف میں بھی نہیں لگتی۔ تو جب آپ ایسے ادارے کو دیتے ہیں تو یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، تاکہ اس کو یہ انہی مصارف پہ خرچ کرے جو اس کے حقدار ہیں۔ ادروائز جب آپ اپنی پرسنل زکوٰۃ دیتے ہیں اپنے کسی رشتہ دار کو، بہن بھائی کو جو غریب ہے، ڈیزرونگ ہے، تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ زکوٰۃ ہے۔ آپ اس کو اماؤنٹس کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں، راشن کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں، کپڑوں کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے رمضان میں عید کے کپڑے لے کے دینے تھے بچوں کو یا بھائی کو یا جو آپ کا ڈیزرونگ رشتہ دار ہے، تو یہ خود لے لیجیے گا، میں بازار نہیں جا سکی۔ یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ تو جتنا آپ چھپا سکیں، نفلی صدقہ تو ویسے ہی چھپانے کا حکم ہے، لیکن یہ فرض صدقات ہوتا ہے نا، فرض، تو اسے بھی آپ چھپائیں تو آپ کے لیے بہت اس کا اجر و ثواب ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ دے کر من اور عذاب سے برباد نہ کریں۔ احسان جتلانا من، احسان کرنا، اور عذاب اذیت دینا، تکلیف دینا، یعنی زکوٰۃ دے کر کوئی احسان نہ جتلائے اور نہ اس کو محتاج سمجھ کر کوئی تکلیف دے۔ دہرائے مت کہ میں زکوٰۃ نہ بھیجوں تو تمہارا گزارا کیسے ہو، میں زکوٰۃ نہ دوں تو تم کپڑے کہاں سے پہنو، میری زکوٰۃ پہ تو آپ چلتے ہو، اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ یا آپ ان سے یہ بھی امید نہ لگائیں کہ آپ کیونکہ ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں یا اپنے نفلی صدقات تو وہ آپ کے غلام ہو جائیں، وہ آپ کے مرید ہو جائیں، اور جہاں آپ کو دیکھیں آپ کے لیے چیئر پیش کریں اور آپ کو عزت دیں، اور یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے نا کہ اگر وہ آپ کو نہیں پوچھتا تو آپ کہتے ہیں آئندہ میں اس کو نہیں کچھ بھیجوں گا، یہ تو عزت تو دیتا نہیں، احسان فراموش ہے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ احسان نہیں کر رہے، آپ اپنے مال کو پاک کر رہے ہیں۔
نمبر 4، اپنی ادائیگی زکوٰۃ کو حقیر سمجھے، اس کی ادائیگی کو کوئی بڑی چیز نہ سمجھے کہ جس سے عجب پیدا ہو، تکبر پیدا ہو، غرور پیدا ہو، جو بڑی ہلاکت کی چیز ہے۔ آپ کی کیا اوقات، میری کیا اوقات، میرا رب دینے والوں کے بجائے خدا نخواستہ لینے والوں میں بنا دیتا تو کیا ہم کر سکتے تھے؟ وہ بھی اسی کے بندے ہیں نا جو لیتے ہیں، اور وہ بھی اسی کے بندے ہیں جو دیتے ہیں۔ لینے والے بھی اسی کے دیے میں سے لے رہے ہیں اور دینے والے بھی اسی کے دیے میں سے لے رہے ہیں۔ اپنا تو کچھ بھی نہیں، اپنے تو ہم اپنی سانس کے بھی محتاج ہیں، تو اس لیے اس میں کوئی تکبر غرور نہیں، ہاں شکر ہے، عاجزی ہے کہ یا رب تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ میرا اوپر والا ہاتھ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، نیچے والے سے اوپر والے کا ہاتھ بہتر، میرا نیچے والا ہاتھ نہیں، مجھے کسی کے آگے پھیلانا نہیں پڑتا، اس لیے اکڑ کے نہیں، عاجزی کے ساتھ اپنی زکوٰۃ اور اپنے نفل صدقات ادا کیجیے۔ نمبر 5، زکوٰۃ کی ادائیگی میں بہتر سے بہتر مال خرچ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود طیب ہے، ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے، اس لیے طیب اور پاک مال ہی قبول فرماتے ہیں۔ بہتر ہو، اتنا بھی نہ بہتر ہو کہ آپ ایک کو دیں اور باقی کسی کو دے ہی نہ سکیں، جسے آپ درمیان میں کہتے ہیں اوسط، ٹھیک ہے، اتنا گیا گزرنا ہو، کیونکہ جب ہم راشن دیتے ہیں نا زکوٰۃ میں یا رمضان میں، تو سب سے سستا گھی، سب سے سستی چینی جو ڈالتے جاؤ میٹھی نہیں ہوتی چائے، یعنی ہر چیز بالکل لو لیول کی، اتنا لیول لو ہوتا ہے ان کا کہ شاید دیکھ کے بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے ساتھ ایک دو دفعہ ہوا ہے کہ ایسی پیکنگ آئی کہ آپ دیتے ہیں تو ہماری طرف سے بھی 10 لوگوں کو دے دیں، اور ہم نہیں کھول سکے، جب اگلوں کی شکایت آئی تو ہم پریشان ہو گئے، اور اتنا ہائی بھی نہیں کہ آپ 10 کے بجائے صرف 5 بندوں کو دے سکیں یا 2 کو، بہتر چیز جو کھائی جائے، جو پہنی جائے، جو استعمال کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ آپ اللہ کی خاطر دے رہے ہیں، اللہ کی محبت میں دے رہے ہیں، اللہ کی رضا میں دے رہے ہیں، اور فرض کریں کہ اگر آپ اللہ کو دے رہے ہوں، نعوذ باللہ ہم نے اس کو کیا رب کو دینا ہے، تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کیا دوں۔ آپ اپنی پسندیدہ ہستی دیکھیں، آپ کہتے ہیں اس کا معیار کا تو میرے پاس تحفہ ہی نہیں ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں اس کو کیا دوں، اس کے مجھ پہ اتنے احسانات ہیں کہ ہر چیز اس کے آگے ہیچ ہے۔ تو آپ جب اللہ کی راہ میں دیں، اس کی محبت میں دیں، تو بہترین دیں، اچھا دیں، اتنا کہ اگلا پہن سکے، کم سے کم 1 سال تو پہنے نا، یہ دیکھو پہلے ہی دھو میں اس کا لیرو لیر ہو جائے کپڑا۔ پھر نمبر 6 ہے کہ زکوٰۃ کے مال کو ایسے مواقع پہ خرچ کریں جس سے اس کا ثواب بڑھ جائے، جس میں پہلی چیز ہے کہ کسی متقی پرہیزگار کو دیں کہ وہ اپنے تقوی اور اطاعت میں اعانت حاصل کرے، تو اس کی عبادت میں یہ بھی ثواب کا شریک ہوگا۔ منع نہیں، آپ کسی کو بھی دے سکتے، یہ نہ سوچیے گا کہ اب آپ لے کے پھریں، کوئی سفید پوش ہے، کوئی ضرورت مند ہے اس کو دے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ڈھونڈیں جو ڈیزرونگ ہے، جس میں آپ کے مسجد کے امام ہوتے ہیں، مؤذن ہوتے ہیں، قاری ہوتے ہیں، آپ کے خاندان میں بھی کچھ ایسے غریب ہوں گے جو عبادت اور تقوی میں بہت آگے ہوتے ہیں۔ پھر کسی اہل علم کو دے کہ جس سے دین کے علم کے حاصل کرنے اور پھیلانے میں اعانت ہو۔ ایسے مدارس ہیں جہاں بچے پڑھتے ہیں، وہ پڑھیں گے، آگے جائے گا اور آپ کے لیے جو ثواب ہوگا، ان کو کھانا دیں، ان کو کپڑا دیں۔ اور اصول تبلیغ علم دین عبادت میں نہایت اعلیٰ اور اشرف عبادت ہے۔ یا کسی اہلدار کو دیں یا کسی بیماری میں مبتلا کو دیں، اہلدار جس پہ بہت سے بچوں کا نان نفقہ ذمہ ہو، فیملی بڑی ہو، فیملی بڑی ہوتی ہے، ماں باپ بھی ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، بہنیں بھی کواری رہ رہی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، تو اس کی مدد کے لیے بھی آپ دے سکتے ہیں، بیوہ یتیم ہونا ضروری نہیں۔ پھر کسی بیمار کو بھی دے سکتے ہیں تاکہ جس سے اس کی دوائیوں کا خرچہ چل جائے یا اس کی خوراک چل جائے۔
اور پھر اپنے رشتہ دار کو دینا صلہ رحمی کا ثواب ہے، اس کا تو بہت ہی اجر و ثواب ہے۔ تو یہ مختصر سی چیزیں جو میں نے آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں بتائی، بہت لمبی اس کی ڈیٹیل ہے، لیکن مختصر سی چیزیں ذہن میں رکھیں زکوٰۃ دیتے وقت۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری زکوٰۃ اور صدقات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔